بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل کرم اور شکر کے ساتھ آج کی ویڈیو کرتے ہیں شروع۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو فرزند اسلام خالد بن ولید کے کارناموں کے بارے میں بتائیں گے۔ خالد بن ولید وہ عظیم سپہ سالار تھے جن کی بے مثال کامیابیوں کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کے لقب سے نوازا تھا۔ اگرچہ امت مسلمہ کی تاریخ فنون حرب اور جنگی کارناموں کی مثالوں سے بھری پڑی ہے، لیکن مغربی مورخین کی نظر اس پر کبھی نہیں پڑی۔ مورخین کو نپولین بوناپارٹ، جولیس کیسر اور چنگیز خان کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا۔ اگرچہ یہ جرنیل بھی اپنی جگہ فن حرب کے ماہر تھے اور انہوں نے بڑے بڑے دشمنوں کو شکست دی تھی، لیکن تاریخ اسلام کا ایک ایسا جرنیل بھی ہے جس کا تذکرہ دنیا کی جنگی تاریخ میں لازمی ہونا چاہیے۔ اس نیڈر اور ناقابل شکست جنریل کا نام خالد بن ولید ہے۔ خالد بن ولید کی بے مثال کامیابیوں کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کے لقب سے نوازا تھا۔ خالد بن ولید 6ویں صدی کے آخر میں قریش کے قبیلے بنی مخزم میں پیدا ہوئے۔ اس قبیلے کے لوگ جنگجو تھے اور جنگی مقاصد کے لیے گھوڑے پالتے تھے۔ ابتدائی عمر سے ہی خالد نے فنون حرب، گھڑ سواری، تلوار اور نیزہ بازی میں مہارت حاصل کر لی تھی۔ انہوں نے بہت جلد سیکھ لیا تھا کہ کس طرح اونٹوں کے ذریعے ریگستان کو جلد عبور کیا جا سکتا ہے اور کس طرح گھوڑوں کے ذریعے دشمن پر حملہ آور ہوا جا سکتا ہے۔ خالد بن ولید کے والد نے اپنے بیٹے کو حربی فنون میں مہارت بنانے کے لیے اس قدر محنت کی کہ نہ صرف ان کو تلوار اور نیزہ بازی سکھائی بلکہ انہیں زہر جیسے مہلک خطرے سے نمٹنے کے لیے بھی تیار کیا تاکہ وہ دشمن کی کسی بھی چال کا نشانہ نہ بن سکے۔ 12ویں صدی کے ایک مورخ ابن عسکر نے لکھا ہے، خالد بن ولید نے ایک مرتبہ ایک جنگ کے دوران دشمن کو زیر کرنے کے لیے کہ ان کے سامنے زہر پی لیا تھا تاکہ دشمن لڑنے سے پہلے ہی ان کی دہشت کے ہاتھوں شکست کھا جائے، لیکن اللہ کے حکم سے خالد بن ولید کو کچھ نہ ہوا۔ اسلام قبول کرنے سے قبل جنگ احد میں مسلمانوں کو شدید جانی و مالی نقصان بھی خالد بن ولید کی جنگی حکمت عملی کا ثبوت تھا، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد وہ نہ صرف مسلمانوں کے کمانڈر تھے بلکہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ قرابت داری میں بھی جگہ بنا لی تھی۔ اصل میں قبول اسلام کے بعد ہی خالد بن ولید کا جنگی کیریئر شروع ہوا تھا۔ جنگ موتا میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ تینوں کمانڈر یکے بعد دیگرے شہید ہوئے، ایسے کڑے وقت میں خالد بن ولید نے فوج کی کمان سنبھالی، 3000 شکست خوردہ سپاہیوں کی مد لائی اور اپنی بہترین جنگی حکمت عملی سے دشمن کے 20,000 سے زیادہ لشکر کو شکست فاش دی تھی۔ خالد بن ولید کی کمان میں مسلمانوں نے اس قدر جنگوں میں فتح حاصل کی کہ مسلمانوں کو یہ تاثر پھیل گیا تھا کہ ہماری فتوحات صرف خالد بن ولید کی وجہ سے ہیں، اگر یہ نہ ہو تو ہم شاید جنگوں میں ہار جائیں۔ اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ عرصے کے لیے خالد بن ولید کو کمانڈر کے عہدے سے معزول کر دیا تھا۔ خالد بن ولید زندگی بھر شہادت کی خواہش دل میں لیے جنگوں میں لڑتے رہے۔ ان کا بدن کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا جہاں تیر، تلوار، نیزے یا کسی دوسرے ہتھیار کا زخم موجود نہ ہو، لیکن انہیں شکست نہ ملی۔ علماء اکرام اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کیونکہ سیف اللہ کا لقب دیا گیا تھا، اس لیے انہیں میدان جنگ میں شکست نصیب نہ ہو سکی، کیونکہ کسی کے مجال نہیں کہ وہ اللہ کی تلوار کو شکست دے سکے۔ زندگی بھر خالد بن ولید کے ہاتھ میں تلوار کا دستہ رہا، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔